کی ایک فیملی ہے، امریکہ میں رہتی ہے، اب بھی وہاں رہ رہے ہیں۔ ان کے پڑوس میں کرسچن ہے، تو ایک کرسچن آدمی نے اپنی بوڑھی والدہ سے کہا، جس کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی، کہ تمہیں بہت برداشت کیا ہے، اب میری برداشت سے تم باہر ہو گئی ہو، یا تو میرے گھر سے چلی جاؤ یا پھر میں تمہیں خود اولڈ ایج سینٹر میں بھیج کر آتا ہوں، وہاں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ذرا ہمسائے کے گھر سے آواز ہمسائے کے گھر میں پہنچتی ہے۔ مراکش کی جو مسلمان فیملی ہے، انہوں نے بھی یہ آوازیں سنی، تو ایک دن مراکش کا وہ نوجوان اپنے کرسچن ہمسائے کے گھر گیا اور کہنے لگا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے آیا ہوں۔ بتائیے۔ نے کہا، ہے تو آپ کا پرسنل میٹر، لیکن میں ایک جسارت کر رہا ہوں کہ جس بوڑھی والدہ کو آپ گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، اسے ہمارے گھر میں بھیج دیجیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تو اسے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں، آپ رکھنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر میری ماں رہنا چاہتی ہے۔ اب وہ بڑھیا نے خود مضمون لکھا اور اس نے کہا، میرا حقیقی بیٹا مجھے چھوڑ رہا تھا، اور وہ نوجوان جس کا میرے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہیں، زبان کا کوئی رشتہ نہیں، جغرافیے کا کوئی رشتہ نہیں، دین کا کوئی رشتہ نہیں، وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے گھر میں لے کے جا رہا تھا۔ یہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کافی سیانے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اولڈ از گولڈ۔ وہ بڑھیا کہتی ہیں کہ میری خوب خاطر مدارت کی گئی، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تو میں سمجھ گئی کہ ابھی تو یہ خاطر مدارت ہو رہی ہے، لیکن میں نے کیا خبر زندگی کے ابھی کتنے سال گزارنے ہیں۔ تو جب یہ دن بڑھتے چلے گئے اور ان کا حسن سلوک بھی بڑھتا چلا گیا، ایک دن میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نہ میں تمہاری ماں ہوں اور نہ میں مسلمان، اور نہ ہی میرا اور تمہارا کسی قسم کا کوئی خونی تعلق ہے، نہ جغرافیائی، میرے ساتھ اتنا بہتر سلوک کیوں کرتے ہو اور کیوں مجھے لے کر اپنے گھر میں آئے ہو؟ اس نے کہا، ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ابھی صرف 20 دن گزرے تھے، اس بڑھیا نے کہا، جو نبی اور جو دین اور جو کتاب ایک غیر کے ساتھ اتنا حسن سلوک کی تعلیمات دیتا ہے، اس میں داخل ہونے کا مجھے راستہ بتاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک طرف یہ ہوائیں ہیں اور دوسری طرف ہمارے اپنے معاشرے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ اجلے اجلے لباس ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ مجھے محسوس ہوتے ہیں، جو ہم نے پاکستان کے حالات اس وقت بنائے ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیے، یہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں، اس میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین مسلمان ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یعنی صحابی بیٹا ہوتا تھا اور ماں مشرکہ ہوتی تھی، یا ماں صحابیہ ہے اور بیٹا مشرک ہے، بیوی صحابیہ ہے اور شوہر مشرک ہے، شوہر صحابی ہے اور بیوی مشرکہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس رشتے کے حوالے سے، والد والدہ اور اولاد کے حوالے سے، کہ اگرچہ وہ مشرک ہے، وہ میرا حق ادا نہیں کر رہا اور بتوں کی عبادت کر رہا ہے، لیکن میں رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ شرک کرنے والے کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک چھت کے نیچے خدا پرست اور بت پرست رہ سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، لیکن ایک چھت کے نیچے دو سیاسی جماعتوں کے ساتھ نظریات رکھنے والے دو بھائی نہیں رہ سکتے، دو ماموں اور بھانجے نہیں رہ سکتے، یعنی بیوی اور شوہر نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کے یہ حلیہ سیاستدانوں نے اور معذرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آپ کی امت کے بہترین طبقہ، تو آپ نے فرمایا تھا علماء۔ پوچھا گیا تھا بدترین طبقہ، تو فرمایا علماء۔ تو پاکستان کے سیاستدانوں نے ہمیں سیاسی بنیادوں پر ایسا لڑایا ہے کہ ہم آپس میں رواداری کے قائل نہیں رہے۔ پھر علماء
نے مسلکی بنیادوں پر ایسا لڑایا ہے کہ اب ہم مسلکی رواداری کے بھی قائل نہیں ہیں۔ مجھے صرف اتنا فیصلہ ابھی آپ اپنے ہاتھ بلند کر دیجئے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ رواداری کو ختم کرنا اسلام کو مطلوب ہے یا رواداری کو قائم کرنا اسلام کا مطلوب ہے؟ اتنا بتا دیجیے۔ رواداری کو قائم کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کر لیں، میں نے بھی بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر۔ تو اس رواداری کو قائم کریں۔ اس کا میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں، نیٹ پہ آپ چیک کر لیجئے گا، نام لکھیے گا، ابو امینہ ڈاکٹر بلال فلپس۔ 1972 میں یہ آدمی ایک نائٹ کلب کا مینیجر تھا، اور اس وقت یہ آدمی ایک علم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اصول فقہ۔ اس نے اصول فقہ میں پی ایچ ڈی کی، کہاں نائٹ کلب میں شرابیں تقسیم کیا کرتا تھا، اور کہاں اصول فقہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات میں یونیورسٹی میں پروفیسر رینک پر رہا ہے۔ میں یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک چھت کے نیچے بیٹا مسلمان اور باپ غیر مسلم، انگریزی کا بڑا ماہر ہے۔ ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس کی کتابیں ہیں اسلام کے بارے میں، انگریزی میں ہیں۔ یہ خود بھی انگریزی کا ماہر اور ان کا باپ بھی انگریزی کا ماہر۔ انہوں نے 20 سال اپنے کرسچن باپ کی خدمت کی ہے، 20 سال۔ کہنا بڑا آسان ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کئی کلیشز ہوئے ہوں گے، کئی ڈیبیٹس ہوئی ہوں گی، کئی باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن مجال ہے کہ اس کی پیشانی پر بل آیا ہو۔ کرسچن اور مسلم ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ 1972 میں اس نے اسلام قبول کیا، مضمون انگلش میں لکھتا تھا اور اپنے باپ کے حوالے کر دیتا تھا۔ ابا جان، اس مضمون کو پبلش کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی نوک پلک سنوار دیں، گرامیٹیکلی اسے دیکھ لیں، اسے ٹھیک کر دیں۔ تو باپ مضمون کو دیکھا کرتا تھا، نوک پلک سنوارتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 1992 آ گیا، کہاں 1972 اور کہاں 1992۔ میں ایک مضمون لکھ کر گیا اور میں نے کہا ابا جان، یہ میں نے نیا مضمون لکھا ہے اسلام کے بارے میں، اس کی انگلش گرامیٹیکلی چیک کر لیجئے، نوک پلک سنوار دیجئے۔ تو کہتے ہیں باپ نے وہ کاغذ مجھ سے لے کر ایک طرف رکھے اور مجھے کہنے لگا بلال، یہ بتاؤ جس دین کے بارے میں تم آج تک لکھتے رہے ہو، اسے قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 1992 میں مسلمان ہوا۔ یہ تو وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ جن لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہے، مطالعے کا شوق نہیں ہے، بدنوں نے کون شوق پالے ہوئے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ مسلمان ہر چیز کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، علم کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے، علم کے علاوہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ تو ہم ایک والدہ کے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو دوسرے پہلو کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کیجیے۔ ماں نے انسان کو تکلیف سے اٹھایا، تکلیف سے جنا اور دودھ پلایا، یعنی اس کی جو ابتدائی خوراک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے فلاں دوست نے آج میری دعوت کی، فلاں دوست نے دعوت کی، ایک جملہ میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ بہت سے دوست بہت سی دعوتوں پہ بہت کچھ کھلا دیتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جس نے اپنا جسم ہمیں کھلا دیا ہے، اور وہ رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنا جسم کسی کے حوالے کر دیا ہو۔ اتنی عظمت ہے ماں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بچے کو اپنے جسم میں رکھنے اور دودھ چھڑانے میں ماں کو 30 سال لگ گئے، 30 مہینے لگ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا 2.5 سال کا عرصہ۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کم از کم جو حمل کی مدت ہے جس میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ کم از کم مدت 6 مہینے کی ہے۔ اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بالکل حلال بچہ ہوگا، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ایک والدہ کے جذبات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس عرصے میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سنیے، سورۃ القصص ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اور قرآن کو سمجھنے کے دوران اپنی توجہ کو جتنا بڑھا سکتے ہیں
اتنا بڑھا لیجئے اور اتنا خزانہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سنیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ادب سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کبھی آپ کو احساس ہوا ہے کہ ایک ماں کے جذبات پڑھوں میں قرآن مجید میں؟ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، نہ ترجمے کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ احکامات کا پتہ، نہ عمل کا جذبہ، وہ ذرا اپنے آپ سے پوچھے وہ ہیں کیسے انسان؟ رب نے عطا کی زندگی اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ ایک ماں کے جذبات تفصیل سے بعد میں پڑھ لیجئے گا، سورۃ القصص پارہ نمبر 20۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ حدیث سنا دوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہے؟ فرمایا امّ کا، تمہاری ماں۔ اب دوسری مرتبہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کسی اور رشتے کا نام لیا ہوگا، فرمایا امّ کا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا گیا میرے حسن سلوک کی حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امّ کا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا گیا حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو فرمایا ابو کا، تمہارا باپ۔ علماء نے لکھا ہے 3 کام ایسے ہیں جو ماں کو باپ سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، 8 مہینے تک، 9 مہینے تک یا 6 مہینے تک یا اس سے زائد عرصہ ماں حمل کے طور پر اپنے پیٹ میں جو بچے کو اٹھاتی ہے، اس احسان کا بدلہ ساری زندگی وہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، ولادت کا وقت، بچے کی پیدائش کا وقت۔ کبھی ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں اب بی پی فلاں پہ پہنچ گیا، کبھی بتاتے ہیں اب یہ ہونے والا ہے، کبھی بتاتے ہیں اب جان کو یہ خطرہ ہے۔ اسلام واقعی عورت کی
کسی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے، بڑی زبردست بات لکھی ہے. ایک ہوتی ہے جاں باز فوج. مفسرین نے لکھا ہے دنیا کی ہر ماں بچہ جنتے وقت جاں بازی کا کردار ادا کرتی ہے. ہم جتنے اپنے ماؤں کے پیٹوں سے باہر آئے ہیں، ہماری ماؤں نے جان پر کھیل کر ہمیں دنیا میں بھیجا. جاں باز. اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کی اس جاں بازی کے اتنے قدردان ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچہ جنتے وقت اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، یا بچہ جننے کے فوراً بعد کوئی ایسی تکلیف ہوئی، کوئی ایسی بیماری ہوئی، وہ فوت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو شہداء کے صف میں شامل فرما لیتے ہیں. ماں کی جاں بازی. آئیے ایک ماں یہاں بھی جاں بازی لگا رہی ہے. 3 مہینے ہو گئے ہیں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے. مصر کا ملک ہے. فرعون کی فوجیں دستک دے رہی ہیں کہ اگر کسی بنی اسرائیل کے گھر سے بچہ برآمد ہو گیا تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو جب تک خطرہ نہیں ہے دودھ پلاتی رہو. جب خطرہ محسوس کرو دریا برد کر دو اس بچے کو. نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے. میں اس بچے کو تمہارے پاس واپس لاؤں گا اور اسے اپنا نبی بنا لوں گا. اب قرآن کیسے اس واقعے کو بیان کرتا ہے؟ انہوں نے اللہ کے حکم پر جو دل میں خیال آیا تھا اس پر عمل کیا. ٹوکری میں یا صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. البتہ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کی شکل و صورت خوبصورت نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اعلیٰ صورت عطا فرمائی تھی جو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا. وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جب رکا، اسے اٹھایا گیا. فرعون اپنی فرعونیت پر آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ہو نہ یہی وہی بچہ ہو جس کی وجہ سے میرا اقتدار ختم ہوگا. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ اور اس کے کارندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے ہی والے تھے، جیسے آج اسرائیلی درندے فلسطینی بچے کو اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں. ذرا مجھے بتائیے وہ فرعون جیسے کامیاب نہیں ہوا تھا، یہ اسرائیلی بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اتنے میں فرعون کی جو بیوی ہے اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ. اب یہاں جو مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، یہ توجہ سے سن لیجئے یہ بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے باکمال گزرے ہیں لیکن عورتوں میں کچھ خواتین باکمال گزری ہیں. ان میں فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہیں. ہم جتنے بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے مل کر بھی فرعون کی بیوی کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ایسی عظیم خاتون تھی. لوگ کہتے ہیں نا ظلم سے کیسے روکے. وہ بیوی ضرور تھی لیکن اس نے فرعون سے کہا مت قتل کرو اس بچے کو، یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. قرآن مجید کہتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے حقیقت کیا ہوگی بعد میں. حضرات اب آئیے اس ماں کی طرف جو اپنے لخت جگر کو دریا کے اندر ڈال بیٹھی تھی 3 مہینے کے بچے کو. یہاں فرعون کی بیوی نے بھی ماں کا کردار ادا کیا اور بعد میں مسلمان ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نواز دیا. حقیقی ماں کا کیا معاملہ تھا ذرا سن لیجئے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دریا میں ڈال دیا تو ان کی ماں کا جو دل ہے وہ بے قرار ہو گیا اور بے چین ہو گیا. بڑی زبردست بات لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ کہتے ہیں فارغہ کا مطلب یہ ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں کوئی اور نہیں تھا سوائے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ کہاں چلا گیا علیہ السلام؟ میرا 3 مہینے کا بیٹا کہاں چلا گیا؟ کہاں قرار آتا ہے؟ اپنی بیٹی سے کہا جس کی عمر 10-12 سال تھی، اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے. اب وہ بہن جا رہی ہے، صندوق رک چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل مضبوط نہ کرتے تو وہ خود جا کر یہ راز فاش کر دیتی کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے. لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا. گویا ماؤں کے دلوں کو مضبوط کرنا سنت خداوندی ہے. اب جو ماں کے دلوں کو کمزور کرتے ہیں، اپنی ماں اچھی لگتی ہے، دوسرے کی ماں اچھی نہیں لگتی، یہ غلط بات ہے. یہاں جو خواتین ساس کے طور پر ہیں، میں ان سے کہوں گا اپنی بہو کو بیٹی بنائیں اور اس کی ماں کو وہی درجہ دیں جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو درجہ دے. معاملات پھر ٹھیک ہوتے ہیں. یہ مائیں اور باپ دیوانے ہو جاتے ہیں جب ماں نہیں دیکھتے. اب آپ دیکھیے اس وقت گھر میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، 1 سال ان کی عمر تھی. اس وقت ان کی بہن بھی تھی جس کی عمر 10-12 سال تھی، لیکن ایک بیٹا نہیں تھا. یہ مائیں ایسی ہوتی ہیں اگر 10 بیٹے بھی ہیں، ایک بیٹا بھی گھر میں نہیں ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اسی پریشانی میں سارا وقت گزارتے ہیں. حضرات پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وہاں یہ بات کی کہ انہیں ہم ایک خاندان کے حوالے سے آپ کو تعارف کرواتے ہیں، ان کی کفالت وہ کریں گے اور وہ اس بچے کے ساتھ بڑے خیر خواہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا اپنی ماں کی طرف. محل میں پرورش ہوئی اور حقیقی ماں پرورش کرنے لگی. یہاں میں پاکستان کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی فرعون کے پنجوں سے بچوں کو چھڑا کر ماں کی گود میں ڈالنا اللہ کی سنت ہے اور بچے اغوا کرنا موجودہ امت مسلمہ کی سنت ہے. تصور کیجیے، مسلمانوں میں کوئی ایک اغوا کار نہیں ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں میں کوئی ایک واقعہ اغوا برائے تاوان کا نہیں ہونا چاہیے تھا. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں کسی بھی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ہر ماں اور باپ کے جذبات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. حضرات محترم، اب ہم اپنی گفتگو کی تکمیل کی طرف آ رہے ہیں تاکہ وقت جو مقررہ ہے اسی میں ہی بات کو مکمل کر دیا جائے. آج کی گفتگو میں سب سے پہلے آپ نے یہ سنا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیجیے. اس کے بعد آپ نے یہ سنا کہ ماں کی قربانیاں یہ ہیں، تکلیف سے جسم میں رکھتی ہے، تکلیف سے جنتی ہے اور پھر جسم میں رکھنے اور دودھ پلانے میں پورے 30 مہینے خرچ ہو جاتے ہیں. پھر یہ بچہ جب جوانی کو پہنچتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے، یہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے رب مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں آپ کی میرے اوپر ہیں اور میرے والدین پر ہیں میں ان کا شکر ادا کروں، نیک اعمال کروں اور میری اولاد کو میرے لیے سنوار دے. میں توبہ کرنے والا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد اگر کسی نے ان کی زندگی میں زیادتی کی ہے، اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کیوں اونچے بولے تھے، کیوں ان کی حکم عدولی کی تھی، کیوں انہیں خوش نہیں کیا تھا. تو اس کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر وہ جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ اس دعائے مغفرت کی وجہ سے ان کے درجات بلند کر دے گا اور اسے گستاخوں میں شامل نہیں فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں کی گئی گستاخیوں کو بھی معاف فرما دے گا. حضرات، سب سے آخر میں وہ دعا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کرنی چاہیے. لیکن اس دعا سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا رشتہ نبھائیں.
ماں باپ کے لیے دعا کریں، اگر وہ کوئی وعدہ کر کے گئے ہیں اسے پورا کریں، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ان کے نام پر اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، ان کی عزت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس دعا کو ہر نماز میں کیا کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو نمازی بیٹا ہے وہ خوش نصیب ہے، ظہر میں بھی دعا کر رہا ہے، عصر میں بھی دعا کر رہا ہے، مغرب میں بھی دعا کر رہا ہے، عشاء اور فجر میں بھی دعا کر رہا ہے، فرائض میں بھی دعا کر رہا ہے، نوافل میں بھی دعا کر رہا ہے، اور سنن میں بھی دعا کر رہا ہے۔ جو بے نمازی بیٹا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا مخلصانہ رشتہ نبھائے گا، جو ہر وقت دعا کر رہا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جیسے ہی دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ میں طیب صدیقی صاحب کو، سلیم ربانی صاحب کو، طاہر ایاز صاحب کو بالخصوص، اور جن جن لوگوں کی مائیں فوت ہو چکی ہیں یا والد فوت ہو چکے ہیں، انہیں کہوں گا کہ کوئی نماز نہ چھوڑیں، اور آخری رکعت میں جب یہ دعا کریں تو انشاءاللہ عرش الہی پر یہ دعا دستک دے گی، والدین کی مغفرت، امت مسلمہ کی مغفرت، اور انشاءاللہ ہماری اپنی مغفرت کا یہ سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کے لیے اٹھا کرتے تھے لیکن نماز تہجد ادا نہیں کر پاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی، جیسے ہی نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھتے تھے تو اس وقت ماں کہتی تھی، بیٹے محمد میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں کچھ شدت درد کی محسوس ہو رہی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پاؤں کو پکڑتے، قدموں کو پکڑتے، دبانا شروع کرتے۔ تصور کیجئے نماز تہجد اور فجر کی نماز میں کم از کم اگر وقت پر اٹھا جائے 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم ہے، کم از کم 1.5-2 گھنٹے ماں کے پاؤں دباتے رہتے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی اور پھر فرض نماز پڑھتے۔ کچھ دن اب ایسا ہوا تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ امام محمد نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں لیکن نماز تہجد ادا نہیں کرتے، اور پھر فرض نماز فجر کی ادا کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، صرف خبر ٹھیک نہیں ہے بلکہ سنو، میں ماں کے قدموں کو دبانا نماز تہجد کی ادائیگی سے افضل سمجھتا ہوں۔ سن لیجئے، ماں کے قدموں کو دبانا نماز تہجد کی ادائیگی سے افضل سمجھتا ہوں۔ حضرات، ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ مغرب میں اسلام کے دروازے کھول رہا ہے۔ میں نے بہت سے واقعات اس پر پڑھے ہیں حال ہی میں، سارے واقعات سنائے جائیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں اس بچے کو کس سے منسوب کروں؟ تو اس عورت نے کہا اور اس مرد نے اسے بتایا کہ اس بچے کو جرید سے منسوب کر دو، یہ جو ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے یہ اسی کی کارستانی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو عوام الناس کا ہجوم ہوتا ہے اس کا ایکشن فوری ہوتا ہے، عوام یہ نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ اس عورت نے خبر مشہور کر دی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ جریج کا ہے۔ اب لوگوں نے کہا رات دن اللہ کو سجدہ کرنے والا اور اپنے گھر میں عبادت میں مصروف رہنے والا، اخلاقی طور پر اتنا گرا ہوا ہے کہ بغیر نکاح کے بچہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنا رد عمل دکھایا اور جا کر جریج کے گھر کا جو عبادت خانہ تھا وہ عبادت خانہ گرا دیا۔ جریج حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جلال پور کے بھائیوں اور بہنوں، اصل میں ماں کی بد دعا پیچھے لگی ہوئی تھی اصل۔ تو جب وہ عبادت خانہ گرا دیا گیا تو جریج نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو وہ کہنے لگے ہم سے پوچھتے ہو؟ وہ عورت یہ گواہی دے رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔
وہ اللہ کا نیک بندہ پکار اٹھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ پر تو الزام لگ چکا ہے۔ اب جو اللہ کے نیک افراد ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اللہ کے بھروسے پر گزارتے ہیں۔ جریج رحمت اللہ علیہ نے ان افراد سے کہا اس بچے کو لے کر آؤ۔ اس خاتون کو بلایا گیا اور بچے کو بھی لایا گیا۔ تو حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے 9 مولود بچے سے پوچھا، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ انسانی تاریخ میں کچھ ہی بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی بول اٹھے ہیں، ان میں سے ایک بچہ یہی ہے۔ اس بچے نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ بچوں کو علم دینے پر آئے تو کس عمر میں علم عطا کر دیتا ہے۔ اب لوگوں کو شرمندگی ہوئی۔ آئیے ایک بات ہم بھی طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی بغیر تحقیق کے کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ پہلے تحقیق کریں گے، تصدیق کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اب لوگ جب شرمندہ ہوئے تو وہ کہنے لگے یہ جو آپ کے گھر کے اندر عبادت خانہ ہم نے گرایا ہے اور اب آپ کے بارے میں ہم بالکل صاف ہو چکے ہیں اور واضح بات ہم پر کھل گئی کہ آپ اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں، اب ہم اس عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ یہاں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو نعت خوان ہوں گے، تقریر کرنے والے ہوں گے، دین کی دعوت دینے والے ہوں گے، جماعت اسلامی کے دوست بھی سارے سن لیں۔ میں بھی ملتان سے حاضر ہوا ہوں درس قرآن دینے کے لیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس کی رحمت کے متلاشی لوگ ہوتے ہیں، انہیں مخلوق خدا کی جیبوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ لالچ اور حرص سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جو حقیقت میں عبادت گزار نہیں تھا تو جب اسے پتہ لگتا کہ لوگوں نے آپ پیشکش کر دی ہے کہ آپ کے گھر میں جو عبادت خانہ ہے اسے سونے کا بنا دیتے ہیں، تو وہ کہتا کہ میری 7 نسلیں اب آرام سے کھائیں گی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں یا اللہ ہماری 7 نسلیں آپ کے دین کی فرما بردار بن جائیں، اس سے بڑی دولت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے سونے والا گھر نہیں چاہیے عبادت خانے کے طور پر، مجھے وہی عبادت خانہ چاہیے جو مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا، جس میں رہ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، اس لیے سنایا انشاءاللہ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلائے گا کہ جب ماں اور باپ پکاریں تو پھر اہم سے اہم کام بھی ترک کر دینا چاہیے۔ علماء یہاں موجود ہیں، میرے جانے کے بعد ان سے پوچھئے گا کہ جتنے فرض کام ہیں اس کے بعد جو نوافل والے کام ہیں کچھ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے، نفلی صدقات ہیں، یہ مین تو یہی چیزیں ہیں۔ نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، کتنے یہ نفلی کام بڑے اہم کام ہیں، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جلال پور کے علماء سے پوچھئے گا فرائض کے بعد، یعنی فرض روزے کے بعد، فرض حج کے بعد، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، فرض زکوٰۃ کے بعد، فرض رزق حلال کمانے کے بعد سب سے اہم کام کیا ہے؟ تو جواب یہ ملے گا تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد جتنے نفلی کام ہیں ان نفلی کاموں میں سب سے اہم کام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کوئی فزکس کا، کوئی بایو کا۔ بایو کا جو ٹیچر ہے اس کا جو سلیبس ہے وہ اچھی طرح ذہن میں رکھے، وہ اپنے سبجیکٹ کا تو ماہر ہوگا، نصاب زندگی کے لیے اسے قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، چاہے نشتر سے MBBS کیا یا جہاں سے بھی کیا ہے، وہ صرف اپنے شعبے کے ماہر ہوں گے، انہیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف آنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہاں پولیٹیکل لیڈرز بھی آئے ہوں، میں انہیں بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی فیم پرسنالٹی بن جائیں، جتنے مرضی اثاثوں کے مالک بن جائیں،
زندگی میں اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک زندگی عطا کرنے والے کے حوالے نہیں کر دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے۔ ہم یہاں کوئی وقت گزارنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، نہ کوئی رسم پوری کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جو جس شعبے کا بیٹھا ہے وہ اپنے دماغ میں اور دل میں یہ بات بٹھا لے، جب تک اس کتاب کے حوالے زندگی نہیں کریں گے اس وقت تک زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ جتن کر لیجئے، جتنے کرنے ہیں کر لیجئے۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص بتا دے جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو اور وہ کامیاب ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، زندگی عطا کرنے والے نے فیصلہ کر دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کو اطمینان ملنا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ملنا ہے بس۔ دل کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو، جب تک اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہم آپ کے قدردان ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ لازمی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کا رشتہ عطا کرنے والی ہستی یہ چاہتی ہے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری کی جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ یہ صرف کوئی اخلاقی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مزید فرمان ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہ رزق میں اضافہ چاہتا ہے نہ عمر میں برکت چاہتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہمیں مطلوب ہیں، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا تو یوں سمجھ لیجیے اپنا رزق کم کروانے کا سبب وہ انسان خود بن جاتا ہے، اور جس کا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے یوں سمجھ لیجیے کہ اپنی عمر میں کمی کا وہ خود سبب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 1، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو دیکھنا چاہیے کہ دل اس تلاوت میں حاضر ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2، جب انسان بالکل تنہائی میں ہو تو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ ہے یا معصیت کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر 3، جب کسی پروگرام میں، مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی اپنے دل کی خبر لینی چاہیے کہ کیا یہ واقعی ذکر میں مصروف ہے۔ عموماً جب ہم کسی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں درس کے دوران غیر ضروری گفتگو، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطانی اثرات اس کے اوپر مسلط ہو چکی ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کون سی ایسی بات ہے جو اس موقع پر کرنا نہایت ضروری ہوتی ہے؟ یہ اصل میں غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غیر سنجیدگی سے محفوظ فرمائے۔ کی جسامت، کتنا بڑا ہاتھی، اتنا وزنی جانور، اور کہاں یہ بال، باریک سا بال۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرات آج ہم سب طیب صدیقی صاحب، سلیم ربانی صاحب اور طاہر ایاز انصاری صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت کے حوالے سے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم. جزا الله